بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا بكونه من مقول العباد. ایک نسخے میں ہے بکونہا اور ایک نسخے میں ہے بکونہی. مناسباً لہو بکونہی اور بکونہا دونوں طریقے سے والی ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ضمیر لوٹے گی ما قبل ایاک نعبد، اور ما مذکر بھی اس کی طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے اور مؤنث کی ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے. اگر اس سے مراد آیت لے تو اس صورت میں وہ مؤنث کی ضمیر کا لوٹنا بھی درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ بات کی وضاحت کر دی مصنف نے کہ یہاں پر قولو کو مقدر مانا جا رہا ہے تاکہ آگے آنے والی آیت ایاک نعبد پر جو احتمال اور اعتراض کی گنجائش ہے وہ اعتراض کی گنجائش ختم ہو جائے، کہ کہیں کوئی کم عقل یا کم سمجھ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ ایاک نعبد، تو اس کو دفع دخل مقدر کے لیے آپ نے قولو کو مقدر مانا. اب اس کے بعد تفسیر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں ایک تو اجماع ہے اس بات پر کہ یہ سورہ نمل کی آیت ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. البتہ جو بسم اللہ سورتوں کے شروع میں ہے، اس بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس بسم اللہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے. ویسے تو بے شمار اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ صاحب الرافدین شرح الجلالین نے اس کو ذکر کیا ہے. البتہ 2 قول اس سلسلے میں زیادہ رائج ہے. ایک قول یہ ہے کہ جزء من الفاتحہ، کہ یہ فاتحہ کا جزء ہے. جو لوگ اس کو جزء فاتحہ مانتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی دلائل ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جزء کل سورۃ، ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوتا تھا. صاحب نیل الاوطار علامہ شوکانی وغیرہ نے اس پر دلائل پیش کیے.
کہ سورہ براءت کے علاوہ، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ کا مستقل نزول ہوا، گویا کہ ہر سورت کی یہ آیت ہے۔ البتہ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کی آیت نہیں۔ کیوں احناف کا مسلک یہ ہے؟ احناف کا مسلک یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم صلاۃ کی جو روایتیں ہیں، ان روایتوں میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ جیسے موسیٰ الصلاۃ، نماز کے اندر میں جلد بازی سے نماز پڑھنے والے صحابی کی جو نماز ہے اس میں بھی آپ نے ان کو سکھایا مگر بسم اللہ نہیں ہے۔ اور بھی حضرات صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ ہر سورت کا جز ہے۔ اس پر ایک عقلی دلیل احناف کی طرف سے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں ہو بہو کسی آیت کا تکرار نہیں، ہو بہو بغیر کسی کمی زیادتی کے، اور بغیر کسی کمی زیادتی کے تکرار ایک جیسا 114 مرتبہ آنا، یہ تھوڑا سا معیوب سا نظر آتا ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کیا ہو رہی آ رہی ہے۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو ہر سورت کا جز نہ بنایا جائے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر سورت کے شروع میں کیوں لکھا گیا اسے ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا للفاصل بین السورتین، دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے۔ تو یہ محض فاصل کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو جب بیچ میں لکھ دیا جاتا تھا تو تمیز اور فصل ہو جاتا تھا کہ اب یہاں پر ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت کیا ہو رہی ہے، شروع ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ہماری طرح مصحف چھپتے نہیں تھے، ہماری طرح مصحفوں پر ڈیزائن نہیں بنتی تھی کہ ایک طرف آیاتھا، ایک طرف رکوع لکھا ہے، ایک طرف نزول سبق ترتیب مصحفی لکھی ہے، ایک طرف، تو یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ تو اس زمانے میں تو اب کوئی تو فاصل ہونا چاہیے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا بنایا گیا ہے؟ فاصل بنایا گیا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ نمل کا جز ہے اور پورے قرآن کی ایک آیت ہے، اور اس پورے قرآن کی آیت کو ضرورت کی بنیاد پر فاصل کے طور پر ہر سورت کے شروع میں رکھا گیا۔ تو یہ احناف کا مسلک ہے۔ امام مالک کی بھی ایک رائے اسی طرح کی ہے، البتہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی ان لوگوں سے اس کے سورہ فاتحہ ہونے کی بھی رائے منقول ہے اور ہر سورت کا جز ہونے کی بھی رائے منقول ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے یہاں پر بسم اللہ کو نماز میں، جہری نماز میں جہرن پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی اور دوسری سورتوں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ وہ لوگ اس کو جزء مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں پر چونکہ جز نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں پر سورہ فاتحہ کو سرن پڑھا جاتا ہے، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، ہر نماز میں اس کو سرن پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ با استعانت کے لیے، تبریک کے لیے اور الصاق کے لیے، تینوں کے لیے اسے مانا جاتا ہے۔ عام طور پر بعض حضرات اکثریت کا رجحان یہ ہے کہ یہ با اصلاً تو الصاق کے لیے، اس لیے کہ با کا معنی حقیقی الصاق ہے۔ جیسا کہ آپ نے شرح نیت عامل اگر پڑھی ہے اور پڑھنے کے بعد بھول گئے ہیں تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُرِّسُوا بِهِ، تو وہاں پڑھا ہوگا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ الصاق، اور اس کے مجازی معنی دوسرے استعانت اور تبریک اور بہت سارے 8-10 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ الصاق کے لیے۔ الصاق کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کے ساتھ چمٹا ہوا۔ تو گویا کہ آدمی
یہ کہتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ منسلک کر کر شروع کر رہا ہوں۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا رجحان یہ ہے کہ یہ استعانت کے لیے، کہ استعین بسم اللہ، کہ میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اتبرک بسم اللہ، بسم اللہ سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ نے پڑھا بلکہ پڑھ پڑھ کر بڈھے ہو گئے آپ، کہ جہاں بھی حرف جر کلام کے شروع میں آتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی نہ کسی متعلق کا ہونا ضروری، یہ متعلق بنے گا اور وہ متعلق بنے گا۔ متعلق کبھی کلام میں موجود ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے، تو یہاں بھی متعلق اس کا کیا مانا جائے گا؟ مقدر مانا جائے گا، اس لیے کہ باحرف جر اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، اسم مضاف کا مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باحرف جر کا مجرور، اور باحرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا۔ اب یہ متعلق کس کا ہوگا؟ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ متعلق ہوگا کس کا؟ تو کہا ابتدائی بسم اللہ۔ جو لوگ اس کے مقدر کو اسم مانتے ہیں، اس کے متعلق کو کیا مانتے ہیں؟ اسم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابتدائی بسم اللہ۔ اور جو لوگ اس کے مقدر کو کیا مانتے ہیں؟ فعل مانتے ہیں۔ تو اب وہ مختلف یہاں پر سیلے نکالتے ہیں، بعض کہتے ہیں اقرأ بسم اللہ، بعض کہتے ہیں اتلو بسم اللہ، بعض کہتے ہیں اشرع بسم اللہ۔ تو جو بھی ہو، کسی کو بھی مانا جاوے، اس لیے کہ با جب متعلق ہوتا ہے اور با کو ہر امر مباح کے سلسلے میں بسم اللہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو جہاں بھی بسم اللہ پڑھے گا تو جیسا کام کر رہا ہوگا ویسا فعل مقدر ہوگا۔ جیسے پانی پیتے ہوئے پڑھے گا، اب کیا بولیں گے وہاں پر؟ اقرأ بسم اللہ نہیں، وہاں کیا بولے گا؟ اشرب بسم اللہ۔ کھانا کھاتے ہوئے بولے گا تو کیا کریں گے؟ آکل بسم اللہ۔ تو جیسا بھی آدمی فعل کرے گا ویسا وہاں پر مقدر ہوگا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اتلو آوے یا اقرأ مانا جاوے۔ اور بعض حضرات نے اس کو عام طور پر ہر جگہ پر کہا کہ اشرع مان لیا جاوے۔ کیا مان لیا جاوے؟ اشرع۔ دوسری ایک بحث کے یہاں پر یہ کی جاتی ہے کہ یہ مقدم ہے یا مؤخر ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کو مقدم مانا ہے، اور بعض حضرات نے یعنی جس فعل کو مقدم مانا جاتا ہے وہ پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا۔ تو بعض کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم نارمل ہے، جنرل ہے، کوئی اس کا اتنا بڑا یہ نہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ مبتدا کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کو مؤخر کرنا اور خبر کو مقدم کرنا، تو اس میں حصر اور اختصاص کا معنی پایا جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال عربی زبان میں تقدیم اور تاخیر کے جو اصول ہے، ان اصول کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواہ مخواہ زبردستی اس کو مقدم اور مؤخر کی یہاں پر ضرورت نہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کس نے بولا خواہ مخواہ؟ ضرورت ہے۔ کہا کیا ضرورت؟ کہا جب آپ اس کو مؤخر کر دیں گے تو اس میں حصر اور اختصاص کا معنی ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں اللہ ہی کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور کسی کے نام سے میں نہیں شروع کروں۔ تو اللہ کی کتاب ہے قرآن، انسان اس پر جتنا غور کرے، اور جتنا پاکستان کے ایک عالم صاحب ہیں مولانا عطاء الرحمان، ایسا کچھ نام ہے ان کا، انہوں نے صرف بسم اللہ کی ترکیب کے اوپر کتاب لکھی کہ بسم اللہ کی ترکیب کتنی ہوگی۔ تو انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں کہ بسم اللہ کی نحوی اعتبار سے 2 لاکھ سے زیادہ ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اور اچھا ایسا نہیں ہے کہ خالی ایسے لکھ دیا اتنا نہیں، انہوں نے کر کے بتائی
کتاب کے اندر میں ہمیں کیا کیا ہے، مستقل کر کر بتایا. گزشتہ کل سفر کے دوران تھا تو ایک کتاب پڑھا تھا میں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 180 صفحے میں تفسیر ہے. کس موضوع پر؟ منطق کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ منطق کے اعتبار سے. اللہ کی کتاب ہے، وہ خزانہ اولا تنفذ، اس کے خزانے کبھی بھی ختم ہو سکتے نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جس طریقے سے عام طور پر ہمارے مترجمین نے کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اشرارو کو مانا جائے. اس لیے کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مترجمین کیا ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں. تو اب آپ جب شروع کرتا ہوں بول رہے تو آپ ویسے ہی فعل مانیے، اور اگر آپ میں تلاوت کر رہا ہوں اللہ کے نام سے تو پھر اتلو کو مانیں گے. میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے تو اقرؤ کو مانیں گے. تو جس کو بھی مانا جائے، بہرحال ہر قسم کے حضرات ائمہ نے اپنی رائے کو یہاں پر بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب باحرف جار اسم مضاف، اسم کے سلسلے میں بھی آپ پڑھ کر بہت آئے، اس لیے میں کوئی بہت زیادہ کلام اس پر کروں گا، اس لیے کہ ہدایت اللہ میں پڑھا ہوگا، کافیہ میں پڑھا ہوگا، اس کے بعد بھی پڑھا ہوگا. یہ یا تو سمون سے بنا ہے یا یہ وسم سے بنا ہے. سمون کس کا مسلک ہے؟ بصریین کا. اور وسم کس کا مسلک ہے؟ کوفیین کا، ائمہ کوفہ. اس لیے کہ نحو و صرف نے اعراب کے اندر میں اس کی تدوین ہوئی. ابو الاسود الدویلی، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے نحو کی کتابیں جب پڑھی، اس کتاب میں جب نحو کی تدوین تاریخ نحو کو بیان کیا جاتا ہے، تاریخ تدوین نحو کو، تو وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ایک عجمی، اور اس نے بڑا لوچا مارا. انی بریء من اللہ، سورہ بارات میں ہے شروع میں، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اب اس نے کیا پڑھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جیسے وہ رسولی پڑھا. تو دوسرا ایک دیہاتی، عرب دیہاتی، اس کے بعد میں پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. بولتا ہے کہ اللہ اگر اپنے رسول سے بری ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ معنی پورا الٹ گیا. اصل معنی ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے. اب اس کو وہ رسول ہی پڑھا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ بری ہے مشرکین سے اور والعیاذ باللہ اپنے رسول سے بھی. تو اللہ مشرکین سے تو بری ہے، اپنے رسول سے کہاں سے بری ہوگا؟ اپنے رسول کی تو ہمیشہ مدد کی اللہ رب العزت نے. تو دیہاتی تو ابو الاسود الدویلی بیٹھے تھے، تو کہا کہ کہاں ہوا ہے بھیا؟ بولے یہ ان اللہ بریء من المشرکین وہ رسول ہی ہے کیا؟ اگر وہ رسول ہی ہے تو مسئلہ ہے. تو حضرت ابو الاسود الدویلی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت بہت بڑا لوچا. بولے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ ایک عجمی ایسا پڑھا اور ایک دیہاتی اپنے ایمان میں متردد ہو گئے. کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرنا پڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علی بیت العلم وانا بابہ، حضور نے کہا. کسی نے اس روایت کو صحیح کہا، کسی نے اس روایت پر کلام کیا، مگر معنی کے اعتبار سے ثبوت ہے اس کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا کام کرو، قاعدے بناؤ. کیا بناؤ؟ عدل کے قواعد بناؤ، تاکہ یہ عالمی لوگ بعد میں چل کر ناس نہیں مار دے. جیسے ان بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں زبر زیر بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ ہی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے، کچھ ہی نہیں ہوتا تھا تو عجمی کیسے پڑھے گا؟ عجمی تو روچے مارنے والا ہے، مالا بدمی اعراب کے ساتھ روچے مارتا ہے، تو بغیر اعراب کے تو امام اللوچا ہو جائے گا. لہذا اس بنا پر آپ نے کہا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب، اور اس طریقے سے آپ نے دو چار قاعدے بنائے. اور ابو الاسود الدویلی سے کہا انحو نحوہ، اب اسی طرز پر آپ قاعدے بناتے جاؤ. اسی لیے اس کو علم نحو کہا جاتا ہے. کیا ایسے ہی کرو، چلو جاؤ
تم کو ایک راستہ بتا دیا. تو پھر ابو الاسد دوئلی نے غور کر کر نہ وہ صرف کے قواعد کو مدون کرنا کیا شروع کیا. تو یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ کوفہ میں. کہاں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حضرت علی اس وقت کہاں پڑھتے؟ کوفہ میں تھے. کوفہ میں ہو رہا ہے. اس سے لگ کر کچھ فاصلے پر ایک دوسری بستی تھی بصرہ. اب یہ دونوں علمی بستیاں مانی جانے لگی. پھر اس کے اس زمانے کے بعد خلافہ عباسیین کے زمانے میں انہوں نے ایک اور شہر آباد کیا، بغداد. وہ بھی علوم اسلامیہ کا مرکز رہا. قرن ثانی کے آخری اواخر میں اس کا علوم اسلامیہ کا مرکز ہوا. لیکن جس وقت نحو کی تدوین ہو رہی تھی اس وقت اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کی کس نے؟ علماء عراق نے. اب نحو کہاں سے مدون ہو رہا ہے؟ عراق سے. اور یہ کچھ غیر مقلدین پتہ نہیں کہاں سے کون سی روایت میں اٹھا کر لائے. بولے امام ابو حنیفہ کا نحو سب کچا تھا، تیرے باپ کا پکا ہوگا. امام اعظم جس کو کہا جاتا ہے اس کا نحو سب کچا ہے. تو تیرے کو ٹھکانے ان کے نہیں رہتے. ان کو ذرا پوچھ لو، ذرا ان کو سر اپنے پاس لا کے بٹھا ان کو، پھر بتا ہوئے کہ علم صرف کے قاعدے دو چار پوچھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ صرف نہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو ایسا نہیں تھا. جب تک کہ آدمی علوم عربیہ کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا ہے وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ حدیث بھی نہیں سمجھ سکتا. لہذا ہمارے فقہاء اور ہمارے مفسرین اور محدثین یہ سب جہاں پر علوم نقلیہ کے امام تھے وہیں پر علوم عربیہ میں بھی امامت سے کم نہیں تھا ان کا درجہ. سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے. لہذا ان کی طرف یہ نسبت نہیں کی جا سکتی. خیر، تو اب بصرہ اور کوفہ کے اندر میں مناظرے ہوتے تھے. اس وجہ سے ائمہ بصرہ اور ائمہ کوفہ کی رائے سامنے آتی تھی. اب اسم کی اصل کیا ہے؟ تو اسم کی اصل کے سلسلے میں ائمہ بصریین نے کہا کہ سمو ہے، اور جمہور نے اسی کو پسند کیا. اور کوفیین نے کہا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ وسم ہے. وسم سے اسم بنایا گیا. تو وسم سے اسم آسانی سے بن جاتا ہے. سمون سے بنانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آسانی سے نہیں بنتا ہے. لیکن جو وجوہات انہوں نے بیان کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال ان کی بات بھی کوئی غلط ہے نہیں. کیوں کہ عربی زبان میں حرفوں کی ہیرا پھیری، ان کو آگے پیچھے کرنا، یہ عربی زبان کے اندر میں کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جس پر تعجب کیا جائے، ہوتا رہتا ہے. اس لیے بہرحال وہ نحوی اور صرفیوں کے حوالے وہ بحث صرف ہم نے یہاں پر اتنا بتا دیا کہ یا تو یہ وسمون سے بنا ہے یا سمون سے بنا ہے. اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ اس کے سلسلے میں بھی کہ لفظ اللہ کیا ہے. امام سیبوی فرماتے ہیں جیسے اللہ کی ذات یہ کسی کی محتاج نہیں، ایسے ہی اللہ کا کلمہ اور اس کا نام بھی کسی کا محتاج نہیں. لا اشتقاق له، اس کا کوئی مشتق نہیں کہا نہیں. جیسے اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں ویسے اللہ کے کلمے کو کسی کی ضرورت نہیں کہا نہیں. اس کا ایسے ہی مان. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ امام سیبوی نے یہی رائے بیان کی، حالانکہ وہ اعتزال کی طرف مائل تھے تھوڑا سا. تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کی مغفرت کر دی کہ تم نے ایسی رائے پیش کی کہ واقعتاً اللہ کی شان کے شائن شان تھا. لہذا بعض حضرات یہ کہنا. اب جو لوگ اللہ کے اس نام کو کیا مانتے ہیں؟ مشتق مانتے ہیں، تو ان کے درمیان بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ الہ سے مشتق ہے، کوئی کہتا ہے ولاہ سے مشتق ہے، کوئی کہتا ہے لاہ سے مشتق ہے، کوئی کہتا ہے علی الفصیل سے مشتق ہے، کوئی کہتا ہے الہ سے مشتق ہے. تو اس طریقے سے اس سلسلے میں تقریباً 60 سے 8 اقوال پائے جاتے ہیں کہ یہ کس سے مشتق ہے. عام طور پر رجحان یہ ہے کہ اس کو الہ سے مشتق ماننا یہ زیادہ کیا ہے؟ مناسب ہے، اگر مشتق ماننا ہی ہو تو. ورنہ زیادہ راجح بات تو امام سیبوی کی سمجھ میں آتی ہے کہ سیبوی نے جو بات کہ وہی صحیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی کلمے سے اس کو مشتق مانو اس میں بہت زیادہ پاپڑ لینے پڑتے ہیں کہ بھئی اس میں یوں ہوا، یہ ایسا ہوا، ایسا. اس میں کوئی شک نہیں
کہ صرف کے قاعدے کے اعتبار سے سب سیٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ علم صرف میں کمال کیا ہے، ایسے قاعدے بنائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علم صرف کو، کہ کلمات کو اس کی حیت اصلیہ کی طرف لے جانا اور اس کے ساتھ مشتق منہ کے ساتھ جوڑنا، یہ انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. یہ کمال ہے کس کا؟ علم صرف کا. اسی لیے کہتے ہیں